السلام علیکم دوستوں، بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے میں نے توبہ بھی کر لی۔ آپ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے پوچھا، عورت مجھے بتا، تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا تھا، اور جب حمل ٹھہرا تو مجھے ایک بچہ پیدا ہوا، اور میں نے لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے اپنے بچے کو قتل کر دیا، پھر ایک گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب سنے، عورت نے پہلے زنا کیا، پھر اس نے بچہ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تیری گناہ کی وجہ سے یہاں لوگوں پر عذاب نازل کر دے۔ اور جب اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ دیکھا تو وہ اللہ کی نبی سے دور چلی گئی، اور وہ عورت بہت مایوس ہوئی، اللہ تعالیٰ شاید میرے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جب وہ عورت وہاں سے نکلی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے توبہ کرنے والی کا دل توڑا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ عورت توبہ کے موڑ میں آئی تھی تو تم نے اس عورت کو یہاں سے مایوس کیوں جانے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس پتھر گناہ کرنے والے کو نہیں دیکھا؟ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اس دنیا میں اس عورت سے بھی زیادہ کوئی گناہگار موجود ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس عورت سے بھی دنیا میں بھی سب سے زیادہ گنہگار وہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ اور دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کو عطا کرتا، نعمتوں سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس سے سجدہ کرنے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ جب کسی بندے کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس بندے کا اس دنیا میں کچھ باقی ہی نہ رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون نماز میں رکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے بڑا سکون ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔